مسیح کے قدوس اور برک نام میں تمام ناظرین کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور خوش آمدید کہتی ہوں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سب کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے ایک پروگرام حتمی سچائی میں ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو نام دیا گیا ہے بڑا ہی خوبصورت، میں مسیحی کیوں نہیں ہوا۔ اور اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے وہ تمام سوالات جو ہمیں فیس بک پوسٹ کے ذریعے یا ڈفرینٹ جو سوشل ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے موصول ہوتے ہیں اس عنوان کے حوالے سے۔ اور سب سے زیادہ جو سوالات ہیں اس کے اندر وہ ہیں جناب ظفر اقبال صاحب کے۔ اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہے پوچھنا چاہوں گی میں پروفیسر صاحب سے، وہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں بعثت مسیح سے متعلق عمومی مسیحی نظریہ یہ ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کیا یہ بات درست ہے؟ جی یہ بات درست ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ اس طرح درست اس طرح بھی ہے کہ مسیح یسوع کے زمین پر آنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہی تھا، یہ بات تو درست ہے بالکل، لیکن یہ پوری نہیں ہے۔ صحیح۔ مثلاً سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا مختلف زبانوں میں نبیوں کی معرفت کلام کرتا رہا۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ ہر چند کے ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر۔ تو خدا نے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور ان تمام انبیاء کرام نے جو زمین پر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آئے تھے بدرجہ اتم اپنی خدمت کو سر انجام دیا، دیانتداری کے ساتھ کیا۔ لیکن پھر بھی جب تک خدا بنفس نفیس زمین پر آ کر بات نہ کرے تو وہ بات مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے اگلے زمانہ میں حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانے میں خدا بنفس نفیس زمین پر آ گیا اور انسانوں سے بالمشافہ روبرو کلام کیا۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ نبیوں کی معرفت کلام کیا تھا، لیکن اینڈ پہ ضروری تھا کہ خدا خود آ کے بات چیت کرے، اور خدا نے انسانوں میں گھل مل کر بات بھی کی، صحیح، جو کہ انسان کی ایک درینہ خواہش بھی تھی۔ اور اس خواہش کا وہ بہت دفعہ اظہار بھی کر چکا تھا، جیسے جناب موسیٰ سے بھی، حضرت موسیٰ سے بھی اس نے اظہار کیا، اور اس طرح سے کئی موقع پہ یسایہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ میں خود آؤں گا، اور لکھا کہ جب میں آؤں گا تو پھر اس وقت لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے، اندھے دیکھیں گے وغیرہ، مردے زندہ کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا آنا ضروری تھا، آنا چاہیے تھا، وہ آیا، اور انسان کی دیرینہ خواہش بھی پوری اسی طریقے سے ہوئی کہ اقبال کہتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز پہ۔ تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ لوگ یہ خواہش کرتے تھے کہ ہم خدا کو روبرو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات منشور ناصرت میں مسیح یسوع نے اپنے آنے کی وجہ بھی بیان کی ہے، وہ ہے کہ وہ آیا تھا صرف دعا بندگی کرانے کے لیے نہیں کہ دعا کرا دی تو کافی ہے، حالانکہ وہ بھی تھا سب کچھ، اپنے شاگردوں کو دعا کرنا بھی سکھائی، لیکن قیدیوں کی رہائی کے لیے اور غریبوں کے لیے خوشخبری دینے کے لیے، اندھوں کو بینائی دینے کے لیے، کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے، یہ منشور ناصرت کے اندر ہولسٹک مشن یسوع مسیح نے بیان کیا۔ تو وہ سب بھی یسوع مسیح نے بنفس نفیس کر کے دکھایا کہ یہ بھی کرنا ہے۔ صحیح۔ تو پھر اپنی محبت کے اظہار کے لیے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بے شک۔ تو یہ خدا کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ بعض اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کو ایسی کیا مصیبت پڑی تھی کہ آسمان چھوڑ کر زمین پہ آ جائے، تو شاید وہ اس محبت کی گہرائی کو سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جس انسان کو اس نے ہاتھوں سے بنایا اور اس کی صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، اس سے وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی خاطر تجسم اختیار کر کے زمین پہ آ گیا۔ تو that was another reason۔ پھر وہی بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ کیا کفارہ دینے کے لیے مسیح یسوع آیا تھا،
गुनाहगार इंसानों की खातिर जान देने के लिए, ये तो सुप्रीम रीज़न थी, ये भी ज़रूरी था, इसके लिए भी आए थे। और आखिरी बात कि आखिरी तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मुमकिन है कि मसीह यीशु के आने की और भी ऐसी वजूहत हो जो हमें पता ही नहीं है, लेकिन जितना कि बाइबल के ज़रिए हम जानते हो वो मैं बयान कर देता हूँ कि क्रिश्चियन मिशन, उसमें मिशियो डेई, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को उसने अपना किरदार अदा कर दिया था। वो भी जब तक ज़मीन पर ना आए तो वो किरदार अदा नहीं हो सकता था, तो उसमें कफ़ारा भी शामिल है। और फिर यही मिशन ज़मीन पर रहते हुए मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों के सुपुर्द और आने वाली मसीही कौम की नस्लों के सुपुर्द कर दिया था। सही। तो दीज आर ऑल द रीजंस जिनकी वजह से मसीह यीशु इस दुनिया में आए, उनकी प्रोसेस हुई। मतलब उसको लिमिटेड, इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि एक लिमिटेड नहीं कर देना चाहिए जनाब मसीह की आमद को, बल्कि उसको एक ब्रॉड टर्म में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हैं कि कफ़ारा सबसे बड़ी रीज़न है, लेकिन ये सारी बातें उसमें शामिल हैं। सही, लेकिन इसे लिमिट कर देना कफ़ारे तक बेहतर नहीं है। आगे वो पूछते हैं कि मसीह ने बजाय इसके कि रखनों की मुरम्मत करे, ये मेरा ख्याल है एक बाइबल की आयत है जिसको वो कोट कर रहे हैं और उसी से मुतालिक सवाल कर रहे हैं। बल्कि बजाय फिर वो लिखते हैं कि रखनों की मुरम्मत करे, बल्कि बजाय रिफ़त बहाल करने के उल्टा रही सही शान व शौकत मिटा दी, यानी हैकल ढाए जाने और अयाम मसाइब के शुरू होने की वईद सुना दी, तो कौम उसे मसीह क्यों मानेगी? शुक्रिया, सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझता हूँ बाज़ का सवाल करने वाले के सवाल के अंदर ही कन्फ्यूजन पाया जाता है। पहले तो मैं उसके सवाल का कन्फ्यूजन दूर कर दूँ जो ज़फ़र इक़बाल के ज़हन में है। ये कहना कि मसीह यीशु रखनों में खड़ा होने के लिए आया, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन मसीह की आमद से मुतल्लक उसकी जो पेशगोइयाँ थी उनको यहूदी मिसअंडरस्टैंड करते थे। सही। वो ओल्ड टेस्टामेंट में जहाँ कहीं खुलासी का, निजात का लफ्ज़ है, वो उसको सियासी रहाई के मानों में, और जहाँ कहीं खुदा की बादशाहत का जिक्र आया तो वो उसको दुनियावी हुकूमत के बारे में समझते। ठीक ठीक, मतलब वो दुनियावी तौर पर इस चीज़ों को ले रहे होते थे। जी। और ये बात भी सच है कि दुनियावी हुकूमत भी खुदा ने बनी इसराइल को दी थी, लेकिन मसीह यीशु की आमद के अंदर जो चीज़ें थी वो बड़ी मखसूस थी और उनको क्लैरिटी के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि यहूदियों ने कई जगह उस क्लैरिटी को खो दिया और वो उसको दुरुस्त तरीके से समझ नहीं सके। जब वो खुदा की ज़ात को समझने में नाकाम रहे, रोमियो 10वें बाब की पहली आयत, पौलुस कहता है कि वो खुदा के नाम की गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। तो अब जब देखें कि खुदा की ज़ात के बारे में वो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो उसके मंसूबे को कितना ही क्लियर समझते होंगे। सही। तो यहाँ भी यही सूरत हाल थी। वो जो समझ रहे हैं जी उनकी रिफ़त को बहाल करने आए थे, ये यहूदियों की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जहाँ भी उनकी रिफ़त लुट गई है, वो शान व शौकत लुट गई है, तो खुदा उसको बहाल भी करता रहा है। और जब वो फिर गुमराह हो जाते थे तो फिर उनको सज़ा, गर्दन कशी करते थे, हुक्मों से फिर जाते थे, सज़ा भी मिलती थी। तो अब ये जो आपने कह दिया कि उनकी तो रही सही शान व शौकत भी मिटा दी और उल्टा उनको हैकल के ढाए जाने की वाइज सुना दी गई, तो आप चीज़ों को समझ नहीं रहे। बात यह है कि मसीह यीशु की आमद से पहले यहूदियों ने एक फ्रेम अपने अपने दिमाग में फ़िट कर लिया था कि जब यीशु मसीह आएगा तो इस फ्रेम में हम उसको फिट करेंगे। और वो फ्रेम क्या था कि उसको जंगजू होना चाहिए, उसको हमारी जगह जंग लड़नी चाहिए और रूमियों के परखचे उड़ा देने चाहिए, इनकी हुकूमत को गिरा देना चाहिए और फिर वापस जो सुलेमान की हुकूमत थी वैसी शान व शौकत हमें दोबारा मिल जाए। That was their understanding। तो वो निजात, जो गुनाहों से निजात है, ये कभी उन्होंने सोचा भी नहीं और ज़हमत भी नहीं गुजारा की कि इस तरफ हम सोचें, क्योंकि उनके तो माइंड में ये था कि हम तो इब्राहिम की औलाद हैं। हमें उन्होंने आर्गुमेंट भी किया जनाब मसीह से कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो वो ये सोचते थे कि मसीह जब आएगा तो वो एक हट्टा कट्टा हीरो होगा और हम गैर कौमों से चुन चुन के बदले लेंगे, वो उनके जबड़े तोड़ेगा, हम भी मारेंगे और जहाद का ऐलान कर देगा
جنگجو ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو غیر قوم کے ساتھ جب وہ راہ و رسم بڑھا رہے تھے تو یہ بات یہودیوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. اور بھی بہت ساری باتیں، عدم تشدد، جب یسوع مسیح یہ کہتے تھے کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، اور اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بائیں گال بھی اس کی طرف پھیر دو. اگین یہ یہودی کانٹیکسٹ کے اندر یہ چیزیں ناقابل قبول تھیں، اسٹرینج تھی. ان کے سافٹ ویئر کے اندر یا اس فریم کے اندر جو انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ چیزیں فٹ نہیں ہو رہی تھی، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ مسیح کی کانٹ چھانٹ اپنی مرضی سے کر کے اس فریم میں فٹ کر لیں، جو ممکن نہیں تھا. تو یہودی جو تھا وہ اس مشن میں بھی ناکام ہوئے جو خدا نے ابراہیم سے لے کر آنے والی نسلوں کو دیا تھا، کہ خدا کی ذات کا تعارف، اس کی نجات کا تعارف اقوام عالم میں کراؤ، کہ تمہاری وسیلے سے میری نجات دنیا کے کناروں تک پہنچے گی. وہ انہوں نے کیا نہیں. اور پھر جو نیو ٹیسٹمنٹ میں کرسچنز کو کہا گیا کہ تم دنیا کے نور ہو، یسایہ میں ان کو بھی کہا گیا، بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا کہ تم دنیا کا نور ہو. ان کو بھی اسی قسم کی بات کہی گئی کہ نور تم بنو گے. تو وہ یہ کام انہوں نے کیا نہیں. لہذا جو اسرائیلیوں کے آخری نبی ہیں ملاکی، وہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے ہو. صحیح. 400 سال کا وقفہ ہے. اس وقفے کے بعد جب یوحنا استباغی آتا ہے تو جہاں سے ملاکی نے ختم کیا تھا وہیں سے وہ شروع کرتا ہے کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا، جو درخت پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی. مسیح یسوع نے بھی کہا کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی کر لوں، لیکن تم نے نہیں چاہا. اور پھر یہ بھی ان کو کہا کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہ پہچانا. اور پھر ہیکل کے ٹوٹنے کی اور مصائب کی وعید یسوع مسیح نے سنا دی. یہ بات سچ ہے، لیکن جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ویسے نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں اور نافرمانی کے نتیجے میں، ہٹ دھرمی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. بلکہ میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ مسیح یسوع نے جو ان کا استحقاق تھا عہد ابراہیمی کا، وہ ان سے لے کے، جس کو پاکستان کا لفظ دیا، پاکستان بنی اسرائیل سے لے کے ایک اور قوم کو جو کرسچن نیشن ہے اس کو دے دیا. تو اب عہد بھی نیا باندھ دیا گیا، جو مسیح یسوع نے کہا کہ میں تم سے ایک نیا عہد باندھتا اور اپنے خون سے باندھتا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو آپ چیزوں کو سمجھتے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بنی اسرائیل کا حق تھا اور حق ہی تھا اور لازمی طور پر ہی ان کو ملنا چاہیے تھا. بھائی یہ مشروط ہے کہ اگر آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں خدا کے ساتھ تو پھر آپ اس حق سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہی ہوا کہ بجائے ان حقوق کے استحقاق کے ان کو سزا ملی. تو اس طریقے سے جب تک آپ درست طریقے سے اس ماحول کو، اس کانٹیکسٹ کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ کا سوال بھی غلط، آپ کا جواب بھی غلط. اور اگر میں صحیح جواب بھی دوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کا سوال بھی درست کر دیا جائے کہ وہاں پہ تھا کیا. صحیح. اچھا، آگے وہ پوچھتے ہیں کہ دراصل کتاب مقدس میں جو بھی مسیح ہے وہ بادشاہ ہی ہے، اور یہودیت میں مسیح کا بادشاہت یا حکمرانی کے عہدے کے بغیر تصور ہی ادھورا ہے. پیلاطس کے عدالت میں بھی یسوع کو مسیح بمعنی بادشاہ کے الزام کا سامنا تھا. اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو مسیح کیا جاتا تھا، جس کو مسیح کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ بادشاہت جڑی ہوئی. بے شک یہ ابھی تک گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ یہ پوسٹ ہی ان کی یہ ہے کہ بھئی مسیح کا آنا بادشاہ بننا تھا. تو شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو کہہ نہیں رہے لیکن ود ان دا لائن یہی بات ہے کہ وہ تو بادشاہ بن نہیں سکے. بھائی بادشاہ بننا چاہیے تھا. اچھا، جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ ساری یہودی سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں، اور جناب کو پتہ نہیں ہے کہ یہودی سوچ غلط تھی. وہ خود فیلسیز کا شکار تھے، مس انڈرسٹینڈنگز کا شکار تھے. تو آپ وہی سوال کر رہے ہیں. آپ جو بندہ غلط سوچ رہا ہے اور غلط راستے پہ چل رہا ہے
تو اس کو آپ مشل راہ سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو بھائی یہ بات بڑی عجیب ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بادشاہ کو بھی مسح کیا جاتا تھا، داؤد کو مسح کیا گیا، لیکن یہ صرف بادشاہ کے لیے نہیں ہے. پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ پوری بائبل پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. مسح کا مطلب کسی مقصد کے لیے مخصوص کرنا، اس کو کسی کو مقدس کرنا، کسی کو کسی خاص کام کے لیے الگ کر لینا، کسی کی تقدیس کرنا. کاہن کو بھی مسح کیا جاتا تھا اور کسی خاص پرپس کے لیے مسح کیا جاتا تھا. مسیح یسوع کو بھی ہولسٹک مشن کے لیے بھی اور اس کے کفارے کے لیے بھی مسح کیا گیا تھا. تو مسیح یسوع کو ٹھیک ہے کفارے کے لیے بھی مسح کیا گیا. اور یہودی سوچ جو تھی وہ ایک حکومت کی تھی کہ ہمیں حکومت ملنی چاہیے، تو وہ تو ڈے ون سے ہی کام ہی حکومت پہ کر رہے تھے، باقی خدا کے منصوبے کو بھول گئے. حالانکہ ٹھیک ہے خدا نے ان کو استحقاق دیا، ان کو بلیسنگ دی، ان کو حکومت دی، ان کو زمین دی، ان کو مصریوں سے رہائی دی، لیکن اس سارے منصوبے کے اندر خدا کا اپنا منصوبہ بھی کام تھا جو پرائم اس کی ایمفیسس تھی، اس کو بنی اسرائیل نے نظر انداز کر دیا. اور وہ صرف حکومت نہیں تھی کہ آپ کو حکومت مل گئی اور یہی اینڈ ہے، کلائمیکس ہے. نو، خدا کے منصوبے کو آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ وہ آپ نے کیا نہیں ہے کہ خدا ایک اپنی بادشاہت اس زمین پر قائم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے لوگ جو باغ عدن میں دوری پیدا ہو گئی تھی اس دوری کو ختم کر کے خدا کی حضوری میں واپس آئیں اور راست بازی کی زندگی گزاریں. میں تمہارا بنانے والا پاک ہوں لہذا تم بھی پاک بنو. یہ بنی اسرائیل نے نگلیکٹ کر دیا، وہ اپنے نشانے سے چوک گئے. اچھا، پھر جو بنی اسرائیل کے ذہن میں تھی، یہ جو ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت حکومت حکومت، ان کے ذہن میں بھی وہ یہی بات ہے. کوثر نیازی نے بھی اپنی کتاب آئینہ تثلیث میں اس بات کا اظہار کیا کہ مسیح یسوع تو حکومت ہی نہیں قائم کر سکے، خلافت نہیں قائم کر سکے. تو میں نے کہا بھائی خلافت قائم کرنا، حکومت قائم کرنا یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا، مسیح یسوع کا مشن یہ نہیں تھا. مسیح یسوع جس مشن کے لیے آئے تھے اس مشن کو کمپلیٹ کیا، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد سلیپ پر کہہ دیا تھا کہ تمام ہوا، اٹس فنشڈ. تو ان کا مشن الگ تھا. یہودی سوچ ہمیشہ سے یہی تھی، اور جب یسوع مسیح آ گیا تو اس سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی. جب یسوع مسیح نے صلیبی موت لے لی تو اماؤس کی راہ پر جو دو لوگ جا رہے تھے مسیح سے گفتگو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اس آدمی سے بڑی امیدیں تھی. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. اور جو شاگرد بھی کہہ رہے تھے تو یسوع مسیح کو جی اٹھنے کے بعد ملے ہیں تو کہہ رہے تھے کہ اچھا سرکار آپ جو باتیں کر رہے ہو کیا اس وقت پھر ہمیں حکومت دے دو گے؟ تو ان کے ذہن میں تو حکومت ہی پھیلی ہوئی تھی، حکومت ہی کی بات کرتے تھے. بلکہ مسیح یسوع کی منسٹری کے دوران ایک جگہ ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے سر پر تاج رکھ کے اس کو بادشاہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ان کے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. یہ ان کی کہانی تھی. اچھا، آپ نے بیچ میں یہ بھی کہہ دیا کہ عدالت میں الزام بھی ان پر بادشاہ ہونے کا ہی تھا کہ بھئی یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا. اچھا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سیاسی الزام تھا. یہ بات درست ہے کہ یہودی اس کو بادشاہ دیکھنا چاہتے تھے، بنانے کی کوشش بھی کی، اس سے بادشاہت کی توقعات بھی تھیں، رہائی کی توقعات تھیں، کیونکہ یہودی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اس وقت. لیکن جب یسوع مسیح ان کی توقعات پر پورا نہ اترے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یسوع مسیح ان کی غلط توقعات پر پورا نہ اترے، حالانکہ وہ اپنے منصوبے کے مطابق تو بالکل صحیح جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا اب آپ کو بادشاہ بناتے ہیں، فرق قسم کا بادشاہ. انہوں نے حکومت وقت کو بھی یہ شکایت کی کہ یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، یعنی باغی ہے. تو اس لیے اس کے کتبے پر یہ جرم لکھا ہوا تھا کہ یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ. تو ظفر صاحب نے تو یہ اس کو اس کے حق میں دلیل دی ہے کہ یہ اس کو واقعی بادشاہ بننا تھا. بھئی آپ کنٹیکسٹ کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے سمجھے بغیر آپ بات کر دیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ سارے کانٹیکسٹ، ساری باتیں یسوع مسیح کو بادشاہ ثابت کرتے ہیں، اس کو مسیح بھی بادشاہ ہونے کے لیے کیا گیا. ہاں، یہ کچھ باتیں آپ کی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں. صحیح.
آگے وہ کہتے ہیں، اچھا آپ نے جس طرح سے خطبہ کا ذکر کیا جو یسوع مسیح کی صلیب پر لگایا گیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنے اگلے سوال میں کہ صلیبی خطبہ بھی بادشاہت سے متعلق تھا، مگر وہ بادشاہ نہ بن سکے اور اپنی برسس کا کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکے. ہاں یہ وہی بات ہے، یہ سارے سوال جو آپ نے کیے ہیں نا کہ میں مسیحی کیوں نہیں ہوا، تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری باتیں ناکامی کی ہیں کہ یسوع مسیح جس کام کے لیے آیا تھا وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. یہ اور بھی ایک مسلمان سکالر ثناء اللہ امرتسر، اس نے بھی اپنی کتاب میں کہا کہ یسوع مسیح بادشاہ بننا چاہتا تھا، اور جو کہانی اس نے شروع کی تھی، تحریک شروع کی تھی، اس میں دو ہی باتیں تھیں، تخت یا تختہ، کیونکہ وہ تخت لینے گیا تھا تو اس میں دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، تخت یا تختہ. وہ البتہ اس جدوجہد میں جب وہ گیا تو ایک بند گلی میں وہ داخل ہو گیا جہاں پہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ چلا اٹھا کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ مغالطوں کے صحرا میں رہتے ہیں. بھائی آپ جو کہانی پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کہانی کے مطابق اس پر تبصرہ کرنا، لیکن یہ ہمارے دوست اپنے سافٹ ویئر سے اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جو کہانیاں پڑھ رہے ہیں آپ اس کے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مغل اعظم کی فلم ہے، آپ دیکھتے ہیں اور اس پہ آپ تبصرہ کرتے ہیں، اور تبصرہ آپ ہیر رانجھے کے تناظر میں کرنا شروع کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہانی بالکل الگ ہے، وہ کہانی بالکل الگ ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کرسچینٹی جو ہے اس کا سافٹ ویئر ٹوٹلی فرق ہے. یہ ڈیوائن سافٹ ویئر ہے، خدا کا منصوبہ ہے جو ازل سے بنایا گیا ہے. آپ اس کو عربی سافٹ ویئر پہ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو پھر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی، پھر آپ ہم سے سوال کرتے ہیں جی کہ یہ کیا. تو صلیبی کتبہ بھی بادشاہ سے متعلق تھا، مگر وہ اپنے آپ کو بادشاہ ثابت نہ کر سکے. یہ بادشاہ تو ان کا مطمع نظر نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے کہ حاکم وقت نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھی تیرے پہ الزام ہے کہ تو نے بادشاہی کا دعویٰ کیا یا بادشاہی کی اسٹرگل کر رہا تھا، تو یہ بغاوت وغیرہ وغیرہ. تو پلاطوس کو بھی یسوع مسیح نے واضح کر دیا تھا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی ہے نہیں ہے، لہذا یہودی جو سمجھے ہیں ان کو غلط فہمی ہے. میں اگر بادشاہت کا ذکر کرتا بھی ہوں تو یہ وہ بادشاہت ہے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نبوکدنضر بادشاہ کو خواب کے ذریعے، رویا کے ذریعے خدا نے اس کو بتائی تھی. دیٹ از اباؤٹ دا چرچ. بائبل کی دو باتیں یاد رکھیں، ایک ہے کنگڈم آف گاڈ، ایک ہے کنگڈم آف سیٹن. صحیح. تو مسیح یسوع جو قائم کرنے آئے تھے، جو کہا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، وہ کنگڈم آف گاڈ کے بارے میں. واٹ از کنگڈم آف گاڈ؟ یہ کنگڈم آف گاڈ جو لوگ مسیح کو اپنا بادشاہ، اپنا ہیرو، اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، وہ چرچ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، وہ ایماندار ہیں. اور یہ جہاں جہاں چرچ بنتا ہے دیٹ از کالڈ کنگڈم آف گاڈ. یاد رکھیے کہ دنیا میں دو حصے ہیں، ایک جہاں ایماندار رہتے ہیں دیٹ از کالڈ کنگڈم آف گاڈ، کہ خدا کی بادشاہت ہے، خدا کے قوانین چلتے ہیں وہاں پر. تو دوسرا حصہ کنگڈم آف سیٹن، جو لوگ جہاں پر اس جہان کے خدا نے حکومت قائم کر رکھی ہے، یعنی ابلیس نے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت کو وسیع کریں. یہ اکثر ہم یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت کو وسیع کریں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا خدا کی بادشاہت ہے کیا. چرچ پلانٹنگ اور ارشاد اعظم کی تعمیل کرنا. جیسے جیسے آپ خوشخبری سناتے ہیں، لوگ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، تو خدا کی بادشاہت وسیع ہوتی جاتی ہے. یہ کنگڈم آف گاڈ. تو یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہی چرچ پھیلتا ہے تو ایمانداروں کی تعداد بڑھتی ہے، خدا کی بادشاہت وسیع ہوتی ہے، تو ساتھ وہ لینڈ بھی اس میں شامل ہوتی جاتی ہے. مثلا اگر سارا چائنا کرسچن ہو جاتا ہے تو کنگڈم آف گاڈ کے اندر لینڈ بھی شامل ہو جاتی ہے. لیکن زیادہ تر اس کا مقصد انسانوں کو خدا کی بادشاہت میں شریک کرنا. دونوں باتیں، ہم نے لینڈ کو بھی واگدار کرانا اور لوگوں کو بھی ابلیس کے قبضے سے. تو یسوع مسیح کی جو بادشاہت تھی وہ یہ تھی، جب وہ یہ کہتے تھے کہ میری بادشاہت دنیاوی نہیں ہے، تو یہ ان کا مقصد تھا. یہی پلاطوس کو مسیح یسوع نے واضح کیا تھا کہ اگر میری بادشاہت دنیاوی ہوتی جیسا کہ الزام لگایا، تو بھائی میرے خادم لڑتے
تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کبھی میں نے اپنے خادموں کو اپنے شاگردوں کو لڑنا سکھایا ہو, ان کو جوڈو کراٹے سکھایا ہو, تلوار کی دھار لگانی سکھائی ہو؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, بلکہ میری تو تعلیم فرق ہے. میری تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دو. اور جب گرفتاری کے وقت پطرس نے تلوار نکالی تھی تو مسیح یسوع نے کہا اپنی تلوار میان میں کر, کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے. تو ہماری کنگڈم آف گاڈ جو ہے وہ امن سے ہے, محبت سے ہے, پریچنگ سے ہے, تبلیغ سے ہے, مسیح یسوع کی تعلیم سے ہے, تلوار سے نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو ٹوٹل آپ نے جو 4 سوال پوچھے, ان 4 سوالوں کو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ مسیح بادشاہ بننے آئے تھے, مسیح کا مطلب ہی بادشاہ ہے, مسیح کا مطلب ہی بادشاہ ہے, ساری مس انڈرسٹینڈنگ اور فیلسیز ہیں وہ میں نے واضح کر دی ہیں. تو جو جناب کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یا جس کا مضمون ہے, صاحب مضمون کا مقصد یہ تھا کہ مسیح بادشاہ نہیں بنے لہٰذا اب میں کرسچن نہیں رہنا چاہتا, تو بھائی مسیح جس بادشاہت کے لیے وہ بادشاہ ہیں, وہ اب تک ہیں. تو اگر آپ غلط فہمی کی بنیاد پر مسیحیت سے بدظن ہیں تو آپ کی خوشی, لیکن یہ پروگرام سننے کے بعد اگر آپ کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں تو آپ کو کرسچینٹی کے اندر دوبارہ آنا چاہیے اور مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنا چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آج بھی ان تمام سوالات پر بہت ہی مدلل طریقے سے بحث کرنے کے لیے. امید کرتے ہیں کہ نہ صرف ظفر اقبال صاحب کی بلکہ بہت سے لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا باعث بنا ہوگا ہمارا یہ پروگرام, ہماری یہ ڈسکشن. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کا ہمارے پروگرامز کو دیکھنے کے لیے, انہیں سراہنے کے لیے, اپنی آرا بھیجنے کے لیے. آج کے اس پروگرام سے جو حتمی سچائی ہم نے سیکھی یا جانی اسے ایک شعر کی صورت میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. وہ ایک شاہکار جو رد ہوا, عرض خاکی سے کچھ اور بد ہوا, جو پوچھتا ہے میں مسیحی کیوں نہ ہوا, خسارہ حیات اس کا بے حد ہوا. خسارے میں نہ رہیے, جناب مسیح سلام علیہ کی ذات کے اقدس کو جانیے, اسے سمجھیے, اسے سیکھیے. اور جس طرح سے کہ کتاب آپ کی کتاب بھی کہتی ہے کہ جو ہے اگر کوئی کنفیوژن ہو تو اہل کتاب سے پوچھو, ہم یہاں حاضر ہیں آپ کی ہر کنفیوژن کا جواب دینے کے لیے. بہت شکریہ آپ سب کے سوالات کا, آپ سب کی آرا کا. اور جاتے جاتے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو آنے والی عید الفطر بہت زیادہ مبارک ہو, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس عید کو بڑے اچھے طریقے سے منانے والے ہوں گے. لیکن عید کو منانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا کوئی خیال رکھے کہ ہم ایک پینڈیمک کے ایرا میں ہیں, تو اس سال جس طرح سے ہم نے عید پاشکا ایسٹر کو اسی پینڈیمک کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے منایا, امید کرتے ہیں کہ عید الفطر کو بھی اسی طرح سے منایا جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور جاتے جاتے وہی ایک بات کہ سچ کو جانیے, سچ کو سوچیے, سچ کو کھوجیے, اور سچ کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے. مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. پھر ملیں گے اسی پروگرام کی ایک کڑی کے ساتھ کہ میں مسیحی کیوں نہیں ہوا.